سلف صالحین نے اس علم کو حاصل کرنے کے لیے کیا کیا مشقتیں برداشت کیں۔ پانچواں نقطہ جو ہم آج پیش کرنا چاہتے ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام شعبہ جو بہت بڑے محدث ہیں، 18 مہینے حکم بن عتیبہ کے پاس رہے، یہاں تک کہ انہیں حتی باع جذوع بیتی، علم کا شوق دیکھیے، انہیں اپنے گھر کی چھت اتار کے فروخت کرنی پڑی۔ اور امام ابن قاسم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام مالک کے پاس جب علم سیکھتے سیکھتے ایک ایسا وقت آ گیا کہ میں نے اپنے گھر کے شہتیر اتارے اور فروخت کر کے وہاں کپڑا باندھ دیا۔ اور امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، من طلب الحدیث افلس، کہ میں نے سنا تو تھا جو حدیث پڑھتا ہے مفلس ہو جاتا ہے۔ بعت قسط امی ب7 دنانیر، ایک وقت آیا میں نے ماں کی منت کی کہ امی جان جہاں علم پڑھانے کے لیے تم نے نکالا ہے مجھے، آج پھر آپ کے بڑے تھال کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ میں نے 7 دینار کا وہ بیچا اور میں نے پھر وہ اپنا خرچ پورا کیا۔ ابو حاتم الرازی رحمۃ اللہ علیہ 8 مہینے بصرہ میں پڑھتے رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ وقت ایسا آ گیا کہ ایک ایک کر کے میں نے سوائے ایک لباس کے باقی سارے کپڑے بھی فروخت کر دیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب بصرہ گئے ہیں آدم بن ابی ایاس کے پاس تو 13 دن تک پتے کھا کے گزارا کیا ہے، ان کو کھانے کو کچھ ملا نہیں ہے۔ عبد الرحمن بن ابی حاتم الرازی کہتے ہیں ہم مصر میں 7 ماہ رہے، لیکن 7 ماہ میں ایک دن بھی ہم نے سالن نہیں کھایا۔ ایک دن بڑی خوش قسمتی سے ہمیں مچھلی مل گئی، 3 دن تک انتظار کیا، وقت ہی نہیں ملا، پڑھتے اور آ کے پھر وہ حدیثیں دوبارہ لکھتے۔ 3 دن کے بعد آخر ہمیں وہ کچی مچھلی ہی کھانی پڑی، اس کو پکا نہیں سکے۔ امام خلف بن ہشام جو قرات کے بہت بڑے امام ہیں، 10ویں قاری ہیں، وہ کہتے ہیں نحو کا ایک باب مشکل ہو گیا تو میں نے اس کو راسخ کرنے کے لیے 80,000 درہم خرچ کیے۔ اس وقت تک میں یہ پڑھتا رہا، خرچ کرتا رہا، جب تک مجھے ایک ایک بات کی سمجھ نہیں آ گئی۔ امام ابن المقری فرماتے ہیں، میں مفضل بن فضالہ کا نسخہ حاصل کرنے کے لیے میں نے 70 دن کا سفر کیا۔ جب میں نسخہ وہ لے لیا، حدیثیں مجھے مل گئی، مجھے بہت خوشی ہوئی، لیکن اگر وہ نسخہ آج کسی کو پیش کر دوں تو اس کے بدلے مجھے ایک روٹی نہیں دے گا وہ۔ امام احمد بن حنبل کہتے کہ جب میں حدیث پڑھنے جاتا صبح جلدی تو میری والدہ میرا قمیض پکڑ لیتی، کہتی بیٹا وہ صبح تو ہو لینے دو، صبح کی اذان تو ہو لینے دو، اور میں اذان سے پہلے ہی تیار ہو کے بیٹھا ہوتا۔ آج 1 سے 2 استاد سے پڑھنے کے بعد انسان کی گردن میں عجیب سا سٹیل آ جاتا ہے، میں نے بہت پڑھ لیا۔ اور امام محمد بن یونس کہتے ہیں کہ میں نے صرف بصرہ میں 1186 اساتذہ سے پڑھا ہے، اور میرا نہیں خیال کہ آج کسی نے 1187 علماء کے نام ہی سنے ہوں، پڑھنا تو دور کی بات ہے۔ اور امام ابو داود الطیالسی جو بہت بڑے امام ہیں، وہ فرماتے ہیں میں نے 1000 اساتذہ سے علم حاصل کیا، اور امام بخاری فرماتے ہیں میں نے 1080 اساتذہ سے علم حاصل کیا۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ وراثت کے مسائلوں کو انگلیوں پہ آپ حل کر دیتے ہیں، راز کیا ہے؟ تو انہوں نے مسکرا کے کہا تھا، کنت انام علی البواری 30 سنہ، 30 ایئرز، 30 سال ہو گئے ہیں میں نے چارپائی پہ کمر نہیں لگائی، بوریوں پہ سوتا رہا ہوں۔ امام حماد بن اسامہ کہتے ہیں میں نے 1,00,000 حدیث اپنے ہاتھ سے لکھی ہے۔ اور امام ابو بکر ابن ابی شیبہ فرماتے ہیں جو 20,000 حدیثیں اپنے ہاتھ سے نہیں لکھتا وہ صاحب حدیث نہیں ہو سکتا۔ امام بخاری کے بارے میں امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ ہر رات 20 مرتبہ وہ اٹھتے، چراغ جلاتے اور صحیح بخاری لکھتے۔
پھر سو جاتے، پھر اٹھتے، ساری رات ان کا یہی کام تھا۔ اور امام ابن شہاب الزہری رحمۃ اللہ علیہ 45 سال شام حجاز کے درمیان حدیث کی طلب میں چکر کاٹتے رہے۔ امام ابو حاتم الرازی جن کو صرف 7 لاکھ حدیثیں یاد تھیں۔ کتنی حدیثیں؟ صرف 7 لاکھ حدیثیں یاد تھیں۔ کسی نے پوچھ ہی لیا کہ آپ نے کتنا سفر کیا؟ کہتے ہیں 20 سال کی عمر تھی، 7 سال تک میں پیدل چلا اور میں نے 30,000 میل پیدل سفر کیا۔ پوچھنے والا بھی کوئی شہزادہ ہی ہوگا، کہتے ہیں بس، تو مسکرا کے کہتے ہیں ثم ترکت العد، پھر اصل میں نے گننا چھوڑ دیا۔ 3 بر اعظم اس انسان نے پیدل سفر کر کے طے کیے۔ ابو بکر بن عیاش رحمہ اللہ جب فوت ہونے لگے تو بیٹی رونے لگ گئی۔ کہا بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ کہا آپ دنیا سے جا رہے ہیں۔ کہا بیٹا ایک بات بتاؤں؟ جی ابا جان بتائیے۔ فرمایا لا تعصی فی ھذا البیت، اس گھر میں اللہ کی نافرمانی نہ کرنا۔ اس گھر کے اس کونے میں بیٹھ کے میں نے 18,000 مرتبہ قرآن ختم کیا۔ امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 20,000 جلدوں کا مطالعہ کیا ہے۔ امام ابن عطیہ المحاربی ایسے انسان ہیں جنہوں نے صحیح بخاری 700 مرتبہ پڑھائی ہے۔ 700 مرتبہ یہ صحیح بخاری پڑھنے والا کیسا انسان ہوگا؟ اور ابن طبان کہتے ہیں کہ انہوں نے 1000 مرتبہ صحیح بخاری پڑھی ہے۔ عبد القدیم ابن عبد الرحمن الیمانی انہوں نے العباب نامی کتاب 800 مرتبہ پڑھائی۔ اور یہ تو بہت دور کی باتیں ہیں، شیخ علی الطنطاوی بیان کرتے ہیں، ابھی بہت قریب کے ہیں، کہ 62 سال تک میں ہر روز 100 صفحہ پڑھتا رہا ہوں۔ جمال الدین قاسمی نے صرف 40 دن میں صحیح مسلم پڑھی اور 21 دن میں ابن ماجہ اور موطا 19 دن میں، اور تاریخ دمشق صرف 10 دن میں پڑھی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں احتجنا الی البصلہ فلم نجدها، ہمیں بسا اوقات کچا پیاز کھانے کو بھی نہیں ملتا تھا، لیکن ہم علم نہیں چھوڑتے تھے۔ اور اس کا یہ قطعاً مقصد نہیں ہے ساری باتیں سنانے کا کہ آپ کو کل سے پیاز بھی نہیں ملے گا اور آپ کو کل کو ایسا ہی بوریوں پہ سونا پڑے گا۔ یہ صرف ڈھارس بندھانے کے لیے باتیں ہوتی ہیں کہ اگر علم کے میدان میں کوئی تکلیف آئے تو انسان اس کو نگلیکٹ کرے۔ حسن اللؤلؤی کہتے ہیں غبرت 40 عاما، 40 سال ہو گئے، ما قلت ولا بت ولا اتکأت الا والکتاب موضوع علی صدری، میں نے قیلولہ بھی کیا، میں رات کو بھی سویا، میں نے کہیں ٹیک بھی لگائی تو کتاب میرے سینے پہ ہی ہوتی تھی۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے سوائے پڑھنے پڑھانے، جہاد کرنے، تجارت کرنے، ضروریات۔ لوگ کہتے الا تستوحش، یہ آپ کو وحشت نہیں ہوتی گھر میں؟ فقال کیف استوحش، مجھے وحشت کیوں ہو؟ وانا مع النبی و اصحابی، میں اللہ کے رسول اور صحابہ کے ساتھ ہوتا ہوں، مجھے وحشت کیوں ہو؟ پوچھنے والے نے پوچھا کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کہا یا میں حدیث پڑھتا ہوں یا صحابہ کی باتیں پڑھتا ہوں، کسی کو نبی اور صحابہ کے ساتھ رہتے بھی وحشت ہوتی ہے۔ اخفش کا نام تو بڑے لوگ جانتے ہیں، لیکن یہ نہیں جانتے کہ دجلہ کے کنارے پہ کچے شلغم 100 دن کھائے تب جا کے اس نے علم حاصل کیا۔ عبد المنان وزیر آبادی کا نام شاید کسی نے سنا ہو۔ پاکستان کے علماء کی جو حدیث کی سند ہے ان تک پہنچتی ہے، پھر سید نذیر حسین دہلوی تک پہنچتی ہے۔ یہ جب پڑھنے گئے تھے تو انکار کر دیا، ریفیوز کر دیا تھا، کھانا نہیں ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، ساتھیوں سے مل کے کہا کہ ایک ایک لقمہ مجھے دے دیجئے گا، تم سب لوگ، تمہارے ایک لقمہ دینے سے تمہارا نقصان نہیں ہوگا، میرا کام بن جائے گا۔ نبینا انسان تھا اور اس نے اس طرح علم حاصل کیا۔ اور جب وہ گاڑی سے اترے، ایک شخص پڑھنے آیا تو آگے ایک انسان کھڑا تھا، سامان اٹھا کے مدرسے لے کے گیا طالب علم کا، اور جو اس کو اجرت ملی صبح دیکھا تو وہی پڑھانے بیٹھا تھا۔ آج تو اللہ نے آسانیاں اتنی کی ہیں
کہ شرم آتی ہے یہ بتاتے، جو سلف صالحین کہا کرتے تھے وہ سچ کہتے تھے، ہمارا کیا حال ہوگا کہ اللہ نے اتنی عطائیں کی ہیں کہ ہم اس کے مستحق نہیں تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کے ساتھ علم کی نعمت کو حاصل کرنا چاہیے، دعا کریں، اخلاص کے ساتھ پڑھیں، اور یہ دعائیں کثرت سے اپنی زبان پہ لائیں، رب زدنی علما۔ اور عبداللہ بن مسعود کی دعا رضی اللہ عنہ، اللہم زدنا ایمانا ویقینا وفقہا، اللہ ہمیں ایمان اور یقین اور بصیرت میں اضافہ فرما دے۔ اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیان کی گئی دعا صبح کے وقت اللہ کے رسول پڑھا کرتے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن مسعود کو یہ بیان کیا تھا، اور وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ یہ دعا مانگتے تھے، اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکها الا انت۔ اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل اور رحمت کا سوال کرتا ہوں جس کا صرف تو ہی مالک ہے، اور علم بھی اللہ کا فضل ہے اور اللہ کی رحمت ہے۔ اور سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ دعا بھی ہے، اللہم انی اسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى۔ اے اللہ میں تجھ سے ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور کشادگی کا سوال کرتا ہوں۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کثرت سے یہ دعا پڑھا کرتے تھے، یا معلم آدم علمنی ویا مفہم سلیمان فہمنی، یا معلم آدم و ابراہیم علمنی ویا مفہم سلیمان فہمنی۔ اللہ عز الجلال سب کو نفع مند علم سے نوازے اور سب سے راضی ہو جائے، وہ روشنی سب کو عطا فرمائے جو انبیاء اور صحابہ اور تابعین اور اہل علم کو عطا کی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔